میں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس تقریب میں آنے کے لیے ایک صاحب نے 2 بار فون کیا اور دونوں بار انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ تقریب غزہ میں شہید کیے جانے والے صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، لیکن یہاں مجھے محسوس ہوا کہ یہ اس تقریب کے بہت سارے مقاصد تھے، لیکن میں ذہنی طور پر صرف غزہ کے حوالے سے آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ سلمان غنی صاحب نے وہ باتیں کھل کر کی ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا کہ غزہ کی صورتحال میں پاکستان کا جو انتہائی حکومتی سطح پر شرمناک کردار ہے، یہ پاکستان کی آنے والی تاریخ میں بڑے گندے حروف میں لکھا جائے۔ پاکستان ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جیسے عالمی مالیاتی اداروں سے قرض کے لیے IMF کی جو شرائط منظور کی اور پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو بھوک اور افلاس کی چکی میں پیس رہے ہیں، میں قطعی طور پہ جذباتی انداز میں نہیں، میرے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ یہ اتنے بدبخت حکمران ہیں، اتنے بدبخت حکمران ہیں کہ یہ جتنے دیوالیہ ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی طور پر، ہر طرح سے یہ جو ننگے ہو چکے ہیں، یہ قرض دینے والے مالیاتی اداروں اور ان کے آقا امریکہ کے کہنے پر ہم اسرائیل کو تسلیم بھی کر سکتے، یہ اتنے بغیرت ہو چکے ہیں میرے خیال میں۔ میں نے بتایا کہ مجھے خاص طور پہ بتایا گیا تھا کہ صحافیوں کے بارے میں بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو میں اس تقریب کے منتظمین سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 13 مئی 1978 کو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دوران صحافیوں پر جو تشدد ہوا، وہ 1-1.5 سال تحریک چلتی رہی، 2 بار لاہور میں تحریک چلی، 2 بار چلی یہاں پر کراچی میں تحریک چلتی رہی۔ پورے پاکستان کے صحافی، اس وقت ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے، اخباری کارکن، میڈیا کارکن جس طرح قربانیاں دیتے رہے، یہ پاکستان میں تاریخ لکھی ہی نہیں گئی، بس یہی کہا گیا کہ خاور نعیم ہاشمی اور ناصر زیدی اور اقبال جعفری نامی 3 جرنلسٹوں کو کوڑے مارے گئے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو نہیں بتایا گیا۔ اس تحریک میں درجنوں لوگ مارے گئے تھے۔ اس تحریک کے دوران ہمارے لاہور کے الطاف ملک صاحب بڑے مشہور صحافی تھے، وہ بھی اسی تحریک میں قربانیاں دینے سے ان کا لیور جو ہے وہ فیل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ 31 دن تک بھوکے رہے تھے،
حیدرآباد جیل میں، اور 31 دن تک انہوں نے درختوں کے پتے کھائے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا تو گردے فیل ہو چکے ہیں، اور چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس طرح کی بے شمار اطلاعات ہمیں اندرون سندھ سے، اندرون پنجاب سے اور دوسرے صوبوں سے ملتی رہی کہ فلاں آدمی جس کو ٹارچر سیل میں لے گئے تھے وہ اتنے دن بعد مر گیا، فلاں اتنے دن بعد مر گیا، فلاں اتنے دن بعد مر گیا۔ میں اس تقریب کے منتظمین کو کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں ان کے علم میں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جو صحافی ہیں، یہ جیسے عابد طامی صاحب نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے، یہ ایک واقعہ نہیں، یہ ایک واقعہ نہیں۔ اب عابد طامی صاحب، آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کے لیے جنگ لڑوں تو میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ جیسے ایک وکیل صاحب آپ کے ساتھ، سینئر وکیل، ان کے والد بھی صحافیوں کی خدمت کرتے رہے، آپ نے 5 وکلاء کا پینل بھی بنا لیا ہے، آپ ذرا سڑک پہ آئے نا ذرا اور اعلان کریں کہ میں نے میر شکیل الرحمان کے جنگ کے اور جیو کے خلاف مظاہرہ کرنا ہے، تو پھر تماشا دیکھیے ہوتا کہ اب تو جناب بڑے بڑے نام والے کالمسٹ جن کے حوالے دیے جاتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ جن کا ایک ایک لفظ جو ہے کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ تو جیب سے پیسے دے کے کالم لکھتے ہیں۔ پاکستان میں صحافیوں کو، موجودہ دور کے صحافیوں کو، یہ میں 100% لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں ان پرومیننٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگ جانتے ہیں، جیسے کسی بھی اخبار کے، کسی بھی ٹیلی ویژن کے نیوز روم میں بیٹھے ہوئے جو سب ایڈیٹرز ہوتے ہیں، اسائنمنٹ کے پہ لوگ ہوتے ہیں، رپورٹرز ہوتے ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کو کئی مہینے سے تنخواہ نہیں ملتی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن مجموعی طور پر جو حالات ہیں اس وقت پاکستان میں میڈیا کے، میڈیا کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک سٹار ایشیا ٹیلی ویژن ہے، ان کے جو مالک تھے وہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، غازی صاحب ان کا نام تھا۔ وہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ میرے گھر آتے ہیں تو مجھے 5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ یہ آپ رکھیں۔ میں نے کہا جی کس بات کا 5 لاکھ روپیہ؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹی وی کو جوائن کر لیں، تو یہ ہم گڈ ول کے طور پہ آپ کو 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، اور آپ کی تنخواہ اتنے لاکھ ہوگی۔ میں نے پیسے بھی لے لیے، لیکن ایک شرط بھی رکھ دی کہ آپ اپنے ادارے کے تمام ارکان، کتنے لوگ آپ کے ادارے میں کام کرتے ہیں، پتہ چلا کہ 200-250 آدمی کام کرتے ہیں، آپ اپنے ادارے کے تمام لوگوں کے نام، ان کے عہدے اور ان کی تنخواہ کی جو فہرست آپ کے پاس موجود ہے وہ مجھے لا دیں، میں اس کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اپنی جواب دوں۔ مجھے اگلے ہی دن فہرست فراہم کر دی جاتی ہے، اور تیسرے چوتھے دن جب میں جوائن کرتا ہوں اس ادارے کو، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں ان 200 ملازمین میں سے
صرف 2 یا 3 آدمیوں کو تنخواہ ملتی تھی، باقی کسی ایک صحافی کو ایک تنخواہ، ایک دن کی تنخواہ بھی ان لوگوں نے ادا نہیں کی ہوئی تھی۔ وہ ادارہ مجھے اس لیے چھوڑنا پڑا فوری طور پر کہ میں جاتا تھا تو لڑکیاں آ جاتی تھیں، لوگ آ جاتے تھے، رپورٹر آ جاتے تھے کہ جی ہمیں اتنے مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی۔ ایک لڑکی آتی ہے، کہہ رہی ہے جی میں 8 مہینے سے آ رہی ہوں اور میری ماں تو اب مجھے جوتا مارتی ہے کہ تنو 8 مہینے ہو گئے نے اپنے ٹیلی ویژن جوائن کیتا ہے، کہنی ہے میں رپورٹر ہاں کہ تو کرایہ باسدہ میرے کو مانگ کے جانی ہے۔ میں نے ان سے بات کی مالکان سے کہ آپ ان کو تنخواہ دینی شروع کریں۔ ان کے رپورٹروں کی تعداد پتہ کتنی تھی؟ 55، اور تمام کے تمام رپورٹر اس ٹیلی ویژن، یہ ایک ٹی وی کی بات کر رہا ہوں اور ایسے بے شمار ٹی وی یہاں موجود ہیں کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جی آپ کے پاس 55 رپورٹر ہیں، مجھے اتنے دن ہو گئے ہیں، مجھے کسی ایک رپورٹر نے کسی بھی دن ایک بھی خبر لا کے نہیں دی۔ یہ آتے ہیں یہاں جمع ہو جاتے ہیں، باہر کنٹین پہ چلے جاتے ہیں، سڑک پہ جمع ہو جاتے ہیں، ان کی جیبوں میں کارڈ ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ اور میرے علم میں ہے کہ آپ کسی کو تنخواہ بھی نہیں دیتے، آپ ان سب کو نکالیں یہاں سے، کیونکہ نہ تو آپ تنخواہ ان کو دے رہے ہیں آپ حامی صاحب، نہ تنخواہ دے رہے ہیں اور نہ وہ آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ 55 رپورٹر آپ نے ان کو کارڈ دینے کے لیے رکھے ہوئے۔ تو اگر میں یہاں پر بیورو چیف ہوں تو یہ کل سے میں ان کو برداشت نہیں کروں۔ تو مالکان نے ان تمام رپورٹرز کو جمع کیا اور میرا پیغام دیا، اور اگلے دن مجھے کہا گیا کہ جی مالکان جو ہے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے رپورٹروں کی اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں ہال میں۔ یہ ہال بھرا ہوا ہے رپورٹروں سے، یہاں مالکان بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ساتھ بٹھا لیا گیا۔ تو مالکان کہتے ہیں رپورٹروں سے مخاطب ہو کے، اے جی خاور نعیم ہاشمی صاحب کل فرما رہے سن اینا رپورٹروں کو کٹ دیو، اور کوئی بات نہیں بتائی، صرف اتنا، اینا رپورٹروں کو کٹ دیو۔ میں ایک دم بولا، میں نے کہا یس، میں نے کہا تھا، اس وجہ سے کہا تھا کہ نہ آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں اور نہ ہی آپ کو خبر دیتے ہیں، اور ان کے پاس کارڈ ہیں کہ آپ کے رپورٹر ہیں۔ تو مجھے مالکان نے چند کاغذات میرے اگے رکھے تو کہنے لگے کہ انہاں سارے 50-55 رپورٹراں نے سانو لکھ کے دے دیتا ہے کہ سانو کڈو نہ، سانو تنخواہ ہی نہیں چاہیے۔ یہ صحافت ہے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت جو چل رہا ہے نا کام، اور یہ دوسرے اداروں کے بھی نام دے سکتا ہوں، بے شمار چیزیں ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، نوائے وقت، آپ نے جنگ کا ذکر کیا، میں نوائے وقت کا ایک واقعہ بتا دوں، آپ پاگل ہو جائے۔ ایک لڑکے کو جس نے 4-5 سال نوکری کی جنگ میں، تو جنگ سے نکال دیا گیا۔ جب سے جنگ سے نکالا جاتا ہے اس کو، تو اس کو 5-6-7 ہزار روپے میں نوائے وقت میں نوکری مل جاتی ہے کہ جی وہ دوسرے اخباروں کا کمپیریزن کیا کرے گا نوائے وقت میں کہ ہماری مسنگ کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے۔ اس لڑکے نے 5-7 ہزار روپے میں وہاں 15 سال نوکری کی۔ 15 سال کے بعد اسے ایک لیٹر ملا، لیٹر کے اوپر رمیزہ نظامی کے دستخط تھے۔ وہ لیٹر میرے پاس موجود ہے، جس میں لکھا ہوا تھا 15 سال کام کرنے والے کے لیے لکھا ہوا تھا آپ کا پروبیشنل پیریڈ اب ختم ہوتا ہے، کل سے آپ دفتر تشریف لائیں۔ یہ ہے پاکستان میں جو
جو صحافت ہے یہ پاکستان میں ہے، اور بڑے بڑے لوگ، میں تو جب میں جنگ اور جیو کو چھوڑنے کے بعد جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ فنے خان ایڈیٹر فلانے وڈے اخبار اسی کئیاں دے بارے سوچنے نے سا کہ یار اے لیفٹ دا آدمی ہے تے رائٹ دے اخبار دا ایڈیٹر ہے تے بن کے گیا تے رائٹ دا جڑا سب تو بڑا اخبار ہے ان دا ایڈیٹر جڑا ہے وہ شراب پی کے دفتر بھی چلا جاتا ہے، وہ شراب پی کے مالک نال گفتگو بھی کر لیتا ہے، اور مالک بڑے اسلامی نے ہے جی۔ یہ گلا میں سوچنا ہونا سا کہ یار جنہ مالکاں نوں اسی کہنے، میں ابھی کہنے لگا تھا، سوچ رہا تھا کہ یار منوں نا لفظ جماعتیہ جڑا نا یہ کو بڑی چیز ہے بچپن تو، پھر میں کیا سی میں امیر العظیم نو کہاں گا کہ یار جماعتیہ لیبل کو منوں تکلیف نہ ہوندی تے جس طرح تہاڈی جماعت اج فلسطینیاں واسطے کلی کھلو کے پورے پاکستان دے وچ مظاہرے کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، سراج الحق جڑا کام کر رہا ہے، میرا دل کردا ہے میں بھی اس نال کھلو جاؤں۔ اب آتے ہیں فلسطین میں مارے جانے والے صحافیوں کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ پاکستان میں اس وقت سینسرشپ جو ہے یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے بدترین سینسرشپ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک ٹیلی ویژن نے پچھلے ہفتے جب خبریں سٹارٹ ہوتی ہیں نا، میوزک بجتا ہے تو اس کے بعد پہلا لفظ بولتی ہے وہ جو اینکر ہوتی ہے یا وہ میل اینکر ہوتا ہے، تو پہلا جو لفظ بولا گیا، پہلا فقرہ بولا گیا وہ یہ تھا، اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ میرے پاس ایک مہمان بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کا کہا تم نے سنا ہے؟ تم نے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ خبر نامہ ختم ہونے تک اس فقرے کے بعد کوئی بات نہیں کہی گئی۔ پورے خبر نامے میں غزہ پر قبضے کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی، اور پھر میں نے تحقیق کی مغربی اخبارات سے کہ وہ جو فقرہ بولا تھا اس نے کہ غزہ پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، وہ غلطی سے ادا ہو گئے تھے۔ نہیں جناب، وہ غلطی سے نہیں ادا ہوا تھا۔ فلسطین دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک پتہ نہیں، میں نے آپ سے پوچھا تھا، ایک کو غزہ کہتے ہیں اور ایک کو پتہ نہیں مغربی کنارہ ویسٹ بینک ہے جی۔ ایک حصے پہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ شیر خوار بچوں کو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور پتہ نہیں کتنی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد ہوگی، کیونکہ یہ دنیا میں صحافی بھی پوری دنیا کے سامراج کے ایجنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ مالکان ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہ امریکہ کے اخبارات ہوں، برطانیہ کے ہوں، فرانس کے ہوں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ غزہ انہوں نے کیا ایک چال چلی ہوئی ہے، یہاں بھی پاکستان میں بھی ہمارے سامنے لاگو کر دیا گیا کہ مثال کے طور پہ ایک بم دھماکہ ہوتا ہے، بم دھماکے میں پتہ چلتا ہے لوگ آپس میں گنتی کر رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد 110 یا 12 ہوگی، اور یہ ہمارے میڈیا کا کیا رول ہے کہ جنیاں لاشاں لبن گیاں اونی تعداد لکھ دو، جڑیاں لاشاں نہیں لبیاں انہاں دی تعداد نہیں لکھنی۔ اسی طرح
غزہ میں جو صحافی مارے گئے ہیں ان میں غیر ملکی صحافی بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جیسے بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، اس طرح وہاں کے صحافی 50 سے زیادہ، جو آج میں ابھی پڑھ رہا تھا، 50 اور 60 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے ان صحافیوں کی جو غزہ میں شہید ہو چکی ہیں، یعنی کہ 50 یا 60 ایسے صحافی جن کی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں، اور اصل تعداد پتہ نہیں کتنی ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اس میں پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا جو کردار ہے، غیرت مند ہوتے سب سے پہلا اعلان کرتے ایران کی طرح کہ ایٹم بم ہمارے پاس بھی ہے، اور یہ ایٹم بم جو ہے یہ فلسطینیوں کو بھی دیا جا سکتا۔ یہ غیرت کا تقاضا تھا۔ آپ نے نہیں دے رہا ایٹم بم، ہم نے کون سا کہا کہ ہم نے ہندوستان کو مارنے کے لیے بنایا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے استعمال نہیں کرنا، ہم نے تو تھریٹ کے لیے بنایا ہوا ہے۔ آپ تھریٹ تو دیتے، بات تو کرتے۔ آپ کیوں نہیں، جو موجودہ حکومت ہے کیوں نہیں اعلان کرتی؟ پریکٹیکل نہیں کرنا تو اعلان بھی نہیں کرتے کہ ہم فوجی دستے فلسطینیوں کی امداد کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ یہ کوئی نہ بولتا ہے، نہ کوئی لکھتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے۔ تو ایسی ساری جو صورتحال ہے یہ ہم سب کے لیے شرمناک ہے۔ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے بڑے محتاط انداز میں تقریریں کی ہیں جی۔ خواجہ صاحب میرے بہت قریبی دوست تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ان کی برسی بھی ہے، مجھے یہاں آ کے پتہ چلا۔ تو خواجہ صاحب کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور خواجہ صاحب کسی بھی نظریے کے آدمی تھے، لیکن تمام نظریات کے لوگوں کے برابر کے انتہائی خوبصورت دوست تھے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی، میرے سر تو بندہ آ گیا، گلا تو کافی نا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔